अस्सलाम वालेकुम, वी आर हियर टू रिप्रेजेंट लेक्चर नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस। आज का हमारा टॉपिक है यानी कारोबार के हिस्से। कारोबार के दो हिस्से होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कारोबार क्या होता है। कारोबार वो लीगल एक्टिविटी होती है जो कि प्रॉफिट कमाने की गर्ज से किया जाता है, उसे कारोबार कहते हैं। कारोबार के दो कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 इंडस्ट्री, नंबर 2 कॉमर्स। इंडस्ट्री जिसे सनत कहा जाता है, इंडस्ट्री की एक्चुअली 2 टाइप्स होती हैं, नंबर 1 प्राइमरी इंडस्ट्री, नंबर 2 सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जिसे इब्तदाई सनत कहा जाता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री जिसे सानवी सनत कहा जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्री की 2 टाइप्स होती हैं, नंबर 1 एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, नंबर 2 जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब होता है निकालना, इखराज करना। निकालना यानी कि चीज़ें ज़मीन से निकाली जाती हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर और चीज़ें ज़मीन पर उगाई जाती हैं। दिस इज़ रिलेटेड टू खाम माल यानी कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड होता है। इब्तदाई सनत की दूसरी टाइप है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट स्पीशीज़ यानी कि प्लांट्स की पौधों के नए नए पौधे ईजाद किए जाते हैं। इंडस्ट्री की दूसरी टाइप है सेकेंडरी इंडस्ट्री यानी कि सानवी सनत। सानवी सनत की आगे दो टाइप्स होती हैं, नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नंबर 2 कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किससे रिलेटेड होती है? जो रॉ मटेरियल आपने इब्तदाई सनत से हासिल किया होता है उसको सेमी गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स में तब्दील किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग सब शामिल है। नंबर 1 एनालिटिकल यानी कि क्रूड ऑयल को रिफाइंड ऑयल में तब्दील किया जाता है, यानी कि जो तेल आपने ज़मीन से निकाला होता है प्राइमरी सनत के अंदर वो काबिल इस्तेमाल नहीं होता, उसको डिफरेंट प्रोसेस से गुजारने के बाद पेट्रोलियम और दीगर मसनूआत तैयार की जाती हैं पेट्रोलियम की। नंबर 2 है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल इंडस्ट्री के अंदर कॉस्मेटिक्स, सोप्स, सीमेंट वगैरह तैयार किए जाते हैं। नंबर 3 प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर रुई से कपड़ा तैयार करने का काम किया जाता है। नंबर 4 असेंबलिंग। असेंबलिंग के अंदर चीज़ें तरतीब दी जाती हैं, जैसे कि हमारे पास एक मार्कर है। मार्कर की डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कैप है, निब है, इसकी बॉडी पार्ट है, इसका इंक पॉट है। इन सारी चीज़ों को जब एक तरतीब दे के बाकायदा एक मार्कर की शक्ल दी जाती है तो इसे असेंबलिंग बोला जाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री की दूसरी टाइप है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ये रिलेटेड होती है डैम्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस बनाने की, इसके अंदर ये कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। ठीक है। बिजनेस का दूसरा पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? कॉमर्स। कॉमर्स कॉम्बिनेशन होता है 2 लैटिन वर्ड्स का। नंबर 1 कॉम मीन्स टुगेदर एंड मार्क्स मीन्स गुड्स। कॉमर्स इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस। कॉमर्स के अंदर वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम फंक्शंस, वो तमाम इंस्टीट्यूशंस शामिल होते हैं जो चीज़ों को अल्टीमेट प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में मदद देते हैं। कॉमर्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, मिडलमैन, पैकेजिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, एडवर्टीजमेंट, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये तमाम एक्टिविटीज़ जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद करती हैं गुड्स को एक्सचेंज करवाने में प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक, ये तमाम कॉमर्स का हिस्सा होती हैं। और इनका फंक्शन होता है, कॉमर्स का फंक्शन है कि वो गुड्स को एक्सचेंज करवाने में हेल्प करे। गुड्स को एक्सचेंज करवाना बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड होता है, इसके अंदर बहुत हिंड्रेंसेस आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो ये कॉमर्स का फंक्शन होता है कि वो इन ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म करे। नाउ आई विल टीच यू द फंक्शन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के फंक्शन में शामिल है कि वो तमाम तरह की रुकावट को ख़त्म करे जो कि एक्सचेंज में आती हैं। एक्सचेंज पॉसिबल तभी होता है जब ये तमाम ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाएंगी, और ये काम कॉमर्स का है। कॉमर्स किस तरह से रुकावटों को ख़त्म करता है हम 1 बाय 1 देखते हैं। नंबर 1 है हमारे पास ह्यूमन ऑब्स्टेकल यानी कि इंसानी रुकावट। कैसे? इंसानी रुकावट ऑनर और बायर के दरमियान में होती है। किस तरह से कि चीज़ें ऑनर प्रोड्यूस करता है उसको बायर तक पहुंचाने का काम कॉमर्स तक होता है। कॉमर्स ट्रेड करवाती है, चीज़ों की ओनरशिप चेंज होती है, चीज़ें एक शख्स से लेके दूसरे में सेल होती हैं, दूसरे से लेके तीसरे में और अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती है। कॉमर्स किसी एक कंज्यूमर तक चीज़ें नहीं पहुंचाता, ये टू द वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें प्रोवाइड करने की सहूलत फराहम करता है। इस तरह से इंसानी रुकावट ख़त्म हो जाती है। नंबर 2 है हमारे पास ऑब्स्टेकल ऑफ टाइम। कॉमर्स टाइम के ऑब्स्टेकल को ख़त्म करता है। चीज़ें हमें ऑफ सीज़न ऑन डिमांड रिसीव हो रही होती हैं ड्यू टू जस्ट कॉमर्स। कॉमर्स यहाँ पे वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, चीज़ें स्टोर हो जाती हैं और ऑन डिमांड जब भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें कस्टमर तक पहुँचा दी जाती हैं। नंबर 3 है ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस। अगर एक चीज़ें एक सिटी में तैयार की जाती हैं तो उसको दूसरे सिटी में पहुँचाना होता है, जिसके लिए ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस आती है। कॉमर्स इसको रिमूव करता है बाय मीन्स ऑफ
ٹرانسپورٹیشن کے تھرو، یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن کی سہولت پرووائڈ کرتا ہے تاکہ چیزیں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے شہر ایک ملک سے دوسرے ملک بآسانی اس کو ٹرانسفر کیا جا سکے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس آبسٹیکل آف فائنینشیل، یعنی کہ فائنینشیل آبسٹیکل۔ اگر ایک شخص کوئی پرسنلی چیزیں خریدنا چاہتا ہے یا کمرشل بیسس پہ چیزیں خریدنا چاہتا ہے یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تو یہ کہلاتا ہے فائنینشیل آبسٹیکل۔ تو اس کو کامرس ریموو کرتا ہے بائی پرووائڈنگ دا ڈفرنٹ بینکس اینڈ ڈفرنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز۔ اس کو لون پرووائڈ کیا جاتا ہے تھرو بینکس یا تھرو ڈفرنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن تاکہ اس کے پاس پیسہ آ سکے اور وہ اپنی اس آبسٹیکل کو ریموو کر سکے۔ الٹیمیٹلی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کامرس۔ لاسٹ ہمارے پاس آبسٹیکل ہے آبسٹیکل آف ڈینجر۔ ڈینجر یعنی کہ رسک ایلیمنٹ ہوتا ہے، جب چیزیں اسٹور کی جاتی ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو رسک ایلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے ان کے تھیفٹ کا، ان کے ایکسیڈنٹ، بریکیج کا۔ تو یہ ساری آبسٹیکلز ریموو کیے جا سکتے ہیں آبسٹیکل تھرو کامرس۔ کامرس کیسے اس کو ریموو کرتی ہے؟ بائی انشورنس۔ کامرس ان چیزوں کی انشورنس کروا دیتی ہے، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو بھی جاتا ہے تو وہ لاس کور ہو جائے اور آپ کو نقصان نہ ہو اور اس آبسٹیکل کو ریموو کیا جا سکے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسکوپ آف دا کامرس۔ اسکوپ کہتے ہیں وسعت کو، شاخوں کو۔ کامرس کی شاخیں یا وسعت دو طرح سے ایکسپلین کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 ٹریڈ یعنی کہ تجارت، نمبر 2 آکسیلریز ٹو ٹریڈ یعنی کہ معاونین تجارت۔ تجارت کا مطلب ہوتا ہے اشیاء اور چیزوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ تبادلہ یعنی کہ صارفین سے لے کے پروڈیوسرز تک چیزوں کے تبادلے کو تجارت کہا جاتا ہے۔ معاونین تجارت کی وجہ سے تجارت اور بھی آسان ہو جاتی ہے۔ تجارت کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ملکی تجارت اور غیر ملکی تجارت۔ ملکی یعنی کہ ہوم ٹریڈ۔ ہوم ٹریڈ کی آگے 2 اقسام ہے، نمبر 1 ہے پرچون فروش یعنی کہ ریٹیل ٹریڈ، نمبر 2 ہول سیل ٹریڈ۔ ریٹیل ٹریڈ یعنی کہ پرچون فروش ہمارے ارد گرد دکانیں ہیں، کرانے کی دکان، باربر شاپ، پارلرز، ریسٹورینٹس ایٹسٹرا۔ ہول سیل ٹریڈ یعنی کہ تھوک فروش چیزیں، تھوک فروش پیداکار سے چیزیں صارفین تک پہنچاتا ہے یا ریٹیلرز تک چیزیں پہنچاتا ہے بلک کوانٹٹی، زیادہ تعداد میں چیزیں لے کر۔ نیکسٹ ہمارے پاس فورن ٹریڈ۔ فورن ٹریڈ 3 طرح سے ہوتی ہے، امپورٹ، ایکسپورٹ، انٹرپورٹ۔ امپورٹ کا مطلب ہے درآمدات یعنی کہ جب چیزیں باہر کے ملک سے اپنے ملک میں منگوائی جاتی ہیں۔ ایکسپورٹ ٹریڈ کا مطلب ہے برآمدات یعنی کہ چیزیں اپنے ملک سے باہر کے ملک بیچی جاتی ہیں، بھجوائی جاتی ہیں۔ نمبر 3 انٹرپورٹ، جب ایک ملک کسی دوسرے ملک سے چیزیں خریدتا ہے کسی تیسرے ملک کو سیل کرنے کے لیے، اس کو بولا جاتا ہے انٹرپورٹ۔ وہ تمام ادارے، عوامل اور افراد جو تجارت کی سہولت پیدا کرتے ہیں وہ معاونین تجارت کہلاتے ہیں۔ انہی معاونین تجارت کے ذریعے صارفین اپنی ضرورت کی اشیاء خریدتے ہیں اور جو پیداکار ہیں وہ اپنی مصنوعات کو بیچ کے منافع کماتے ہیں۔ ان کی تفصیل میں نمبر 1 پوائنٹ ہے ہمارے پاس مینز آف ٹرانسپورٹیشن۔ مینز آف ٹرانسپورٹیشن یعنی کہ ذرائع نقل و حمل، جسے ذرائع آمد و رفت بھی کہا جاتا ہے۔ ذرائع آمد و رفت سے مراد ہوتا ہے چیزوں اور اشیاء کا تبادلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ مینز آف ٹرانسپورٹیشن میں ریل ویز، ایئر ویز، روڈ ویز اینڈ شپنگ ویز، یہ تمام جو ذرائع ہیں یہ اشیاء اور لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں، پلیس کی آبسٹیکل کو ختم کرتی ہیں، ٹائم کی آبسٹیکل کو ختم کرتی ہیں، تجارت بآسانی ہو سکتی ہے اور انٹرنیشنل ٹریڈ بھی بآسانی ہو سکتی ہے، اس کو ممکن بناتی ہیں مینز آف ٹرانسپورٹیشن۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس مینز آف کمیونیکیشن۔ مینز آف کمیونیکیشن یعنی کہ انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، لوگوں سے دوسری لوگوں تک پہنچانا، یہ مینز آف کمیونیکیشن ہے۔ مینز آف کمیونیکیشن میں ہمارے پاس بہت سارے مینز ہیں، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، فیکس ہے۔ یہ سب چیزیں ذرائع ہوتی ہیں کہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی جائے، صارفین تک پہنچائی جائے اور پروڈیوسرز کو معلوم ہو کہ صارفین کی کیا ڈیمانڈ ہے، کنزیومرز کی کیا ڈیمانڈ ہے، کنزیومرز کیا چاہتا ہے، کنزیومرز مطلب جیسے ہم کنزیومرز ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا فیشن چاہتے ہیں، کیا ٹرینڈ چاہتے ہیں، تو پروڈیوسرز اکارڈنگ ٹو آور وہ چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے انشورنس۔ انشورنس کا مطلب ہے بیمہ کاری۔ بیمہ کاری کمپنی ہے جب مال ترسیل کیا جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیمہ کاری یعنی کہ انشورنس کمپنیز انشورنس پرووائڈ کرتی ہیں تاکہ مال کی جو فراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جائے، ان کے نقصان کی تلافی کی جائے اور تجارت آسانی سے ہو سکے، تاجر کو نفع ہو سکے، نقصان نہ ہو۔ نیکسٹ ہے ایڈورٹیزمنٹ یعنی کہ اشتہار بازی۔ اشتہار بازی کے ذریعے ہی صارفین انفارمیشن لیتے ہیں اور جو پروڈیوسرز ہیں وہ صارفین تک انفارمیشن پہنچاتے ہیں۔
اشتہار بس یعنی کہ ایڈورٹیزمنٹ سے ہی جو ڈیمانڈ، لوگوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے چیزیں زیادہ سے زیادہ فروخت ہوتی ہیں. چیزیں فروخت ہوتی ہیں اسی لیے فروخت ہوتی ہیں نا کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں، کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں، لوگوں کی ڈیمانڈز آتی ہیں، پھر سپلائی انکریز ہوتی ہے اور پروڈیوسر زیادہ سے زیادہ چیزیں بنا کے اس کو سیل کر کے پروفٹ ارن کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس مڈل مین، جنہیں تجارتی متوسطین بھی کہا جاتا ہے. تجارتی متوسطین وہ لوگ ہوتے ہیں جو مال کی خرید و فروخت کے سلسلے میں تاجر حضرات کی مدد کرتے ہیں. انہیں ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ اپنا معاوضہ کمیشن کے طور پہ وصول کرتے ہیں. تجارتی متوسطین کو بین الاقوامی تجارت میں بطور خاص مددگار، معاونین مددگار کہا جاتا ہے اور یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے پیکنگ، جسے اردو میں پیکٹ سازی بھی کہا جاتا ہے. پیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کو پیک کرنا، پیکٹس میں، کنٹینرز میں ایٹسٹرا. تاجر حضرات کبھی بھی چیزوں کو کھلے عام فروخت نہیں کر سکتے. مثلا اگر بسکٹ ہے، اگر بسکٹ تیار کیا جاتا ہے تو اس کو کبھی بھی کھلے عام فروخت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر اس کو کھلے عام فروخت کریں گے تو وہ معیار کے قابل نہیں رہیں گے اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ذخیرہ اندوزی، جسے ویئر ہاؤسنگ بھی کہا جاتا ہے. ذخیرہ اندوزی جب چیزیں بنائی جاتی ہیں تو اس کو فوراً سے فروخت کرنے کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ فروخت نہ ہو سکیں تو انہیں مناسب گوداموں میں سیو کیا جاتا ہے اور یہ ویئر ہاؤسنگ فیسلٹیز ٹریڈ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس مالیاتی ادارے، جیسے کہ بینکنگ لونز پیسہ پرووائڈ کرتے ہیں. اگر تاجر حضرات کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ ادھار پہ کاروبار کرتے ہیں، ادھار بینک وغیرہ سے لے کر. تو بینک جو ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ مالیاتی ادارے ہوتے ہیں وہ سرمایہ پرووائڈ کر کے بہترین مددگار ثابت ہوتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک تھا ہمارے پاس اسکوپ آف کامرس کے بعد ایڈوانٹیجز آف کامرس، یعنی کامرس کے کیا کیا فوائد ہیں. کامرس کے بہت سارے فوائد ہیں. کامرس کی جتنی معاونین تجارت یا کامرس کے ہم جتنا پہلے پوائنٹ پڑھ چکے ہیں وہ سب کامرس کے فوائد میں شامل ہیں، کیونکہ کامرس ہیلپ فل ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کامرس اویلیبلٹی آف گوڈس کرتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کو منتقل کرنے میں مدد دیتی ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں بآسانی مہیا ہوتی ہیں، چاہے وہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری پہ ہو. چیپ گوڈس ہیں، سستی اشیاء پرووائڈ کرتی ہے. سرپلس پروڈکشن ہوتی ہے. کامرس ویئر ہاؤسنگ کی وجہ سے سرپلس یعنی کہ زیادہ تعداد میں چیزیں ذخیرہ اندوزی کرنے کی سہولت بھی دیتی ہے اور آن سیزن آف سیزن ڈیمانڈ بھی پوری کرتی ہے. سورسز آف امپلائمنٹ، کامرس کی وجہ سے بہت سارے لوگ امپلائمنٹ میں ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ تاجر کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ پروڈیوسرز کو موقع دیا جاتا ہے. صارفین بھی اپنا بزنس اوپن کر سکتے ہیں. ایکسپینشن ان بزنس، کامرس بزنس کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. پرائس اسٹیبلٹی، بزنس ایک جگہ سے دوسری جگہ ایکویٹیبل چیزوں کو پرووائڈ کرتی ہے، سپلائی کرتی ہے، جس کی وجہ سے پرائسز اسٹیبلائز رہتی ہیں. مونوپلی نہیں ہوتی، یعنی کہ اجارہ داری نہیں ہوتی، کوئی ایک پروڈیوسر نہیں ہوتا. کامرس بہت سارے پروڈیوسرز کو موقع دیتی ہے کہ وہ چیزیں بنائیں اور اپنی مصنوعات کو آگے فروخت کریں. کامرس کنٹرول اوور فوڈ شارٹیج کے اوپر کام کرتی ہے، یعنی کہ ویئر ہاؤسنگ کی وجہ سے چیزیں ذخیرہ اندوز ہو جاتی ہیں اور جب بھی شارٹیج ہو جائے گی یا قحط سالی کی کوئی آ جاتی ہے صورت تو کامرس فوراً سے چیزیں گوداموں سے لوگوں تک پہنچاتی ہے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. آپٹیمم یوز آف ریسورسز ہوتے ہیں، اپنے ریسورسز کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کم سے کم لاس ہوتا ہے. کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم سے کم رکھی جاتی ہے، یعنی کم سے کم ان پٹ سے زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. انکریز ان انویسٹمنٹ ہوتی ہے. کامرس بہت سارے لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنے کا موقع دیتی ہے. لوگ سیونگ کرتے ہیں، اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنے روزگار بڑھاتے ہیں، لیونگ سٹینڈرڈز کو بیٹر کرتے ہیں. ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کامرس کسانوں، نہ صرف تاجروں یا پروڈیوسرز کے علاوہ کسانوں کو بھی نئے نئے مشورے دیتی ہے، انہیں اگانے کے طریقے بتاتی ہے، کس طرح سے وہ اپنی فصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، ان سے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. صنعت کاروں کو بھی بہت مفید مشوروں سے آگاہ کرتی ہے. نیشنلی انٹرنیشنلی لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے. انکریز ان نیشنل انکم، ظاہر بات ہے جب ایکسپورٹ زیادہ ہوگی، امپورٹ کم ہوگی، ملک معاشی طور پہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا تو نیشنل انکم میں اضافہ ہی ہوگا. بیٹر لیونگ سٹینڈرڈز ہوگی، لوگوں کی کنزیومر کا نالج انکریز کرے گا. وہ ایک پسماندہ ملک کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کے حامل ہوں گے. انہیں معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے، کیا انفارمیشن پائی جاتی ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، لیکچر نمبر 3، کانسیپٹ آف بزنس. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.
Keep watching our channel. Allah Hafiz.